وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه الى اللہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر ہیں، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب پر ہیں، اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو فتح کیا تو بیت اللہ کے اندر کچھ بت رکھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، تو ان کے ہاتھ کے اندر فال تھیں، یعنی تیر کے ذریعے جو فال نکالتے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی شرک کو منسوب کیا ہے۔ تو یہ چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا واضح اعلان فرما دیا کہ نہ وہ یہودی ہیں ابراہیم علیہ السلام، نہ نصرانی ہیں، اور نہ ہی مشرکین میں سے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کس آدمی کا دین اس سے اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ جو صفت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے تھے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل دوست بنایا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی خبر تم تک پہنچی ہے جو حق کے اطاعت و رسالت کو پورا کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست فرمایا۔ یہ خلہ جو ہے یہ دوستی کا، محبت کا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو زمین کے اندر خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن آپ کا ساتھی، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کا ساتھی، یعنی اپنے بارے میں فرمایا آپ کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعلیٰ وصف ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ اولو العزم وہ 5 پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کئی مقامات پر، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، تمام انبیاء سے عہد لیا،
آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے بھی لیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا۔ حالانکہ ان پیغمبروں کا ذکر من النبیین کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ علیحدہ ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کا علیحدہ ذکر فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے مقرر کیا جس دین کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، من نوح و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی حکم دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا حکم دیا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر پھوٹ پیدا نہ کریں۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر فضیلت میں ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ تو جزوی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور ایک بیت اللہ کی طرح کا ایک مقام ہے جو کہ بیت اللہ کے سیدھ کے اندر اوپر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب 70,000 فرشتے اس کا طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کو باری نہیں ملے گی، یعنی اس طرح کا وہ مقام ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتلائی، لیکن ان فضیلتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ مطلقاً فضیلت تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تمام انبیاء میں سے افضل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت والے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور مقام محمود ایک ایسا مقام ہے کہ ہر انسان اس کے اوپر رشک کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملے گا، اس مقام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تواتر سے روایات ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن تمام انسانیت اور تمام لوگ جو بھی وہاں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہوں گے۔ جیسا کہ ایک اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ایک دعا، 3 دعائیں، اور تیسری دعا کو میں نے کل قیامت والے دن کے لیے ملتوی کیا، مؤخر کیا۔ کل قیامت والے دن، جس دن میرے قرب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تمنا کریں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ باقی جزوی فضیلت تو اور انبیاء علیہ السلام کی بھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ فرمائیں گے، میں جب اس وقت مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے مجھے، تو میں دیکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے پے کو پکڑا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ عمومی طور پر مطلق قسم کی جو فضیلتیں ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی 25 سورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ایک کم 70 مرتبہ ذکر آیا ہے۔
اور ان میں سے 15 مقامات ایسے ہیں جو فقط سورۃ بقرہ کے ہیں، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعوت توحید کے اندر بھی مکمل طور پر حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات ماننے میں حق ادا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کا ذکر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ